السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیاد ایجوکیشنل اکیڈمی میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے وقت صرف ایک حرف را کو غلط طریقے سے پڑھنا آپ کی تلاوت کے لہجے کو بگاڑ سکتا ہے؟ کبھی اسے یعنی موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے اور کبھی اسی را کو بالکل باریک آواز سے پڑھتے ہیں، مگر کب؟ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم اسی قاعدے کے بارے میں بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 14 پڑھیں گے اور آپ کو وہ جادوئی اصول سکھائیں گے جس کے بعد آپ کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو درست کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چند منٹ آپ کی تلاوت کو بہتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے بنا دیری کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، آخر تک بنے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہیں گے، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں را کے اوپر جزم ہے، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ زبر یا زیر یا پیش، لیکن را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر اسی را پر زیر ہو یعنی را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی، اور را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را ساکنہ باریک ہوگی۔ اور بھی بہت سارے قواعد ہیں جو آگے آئیں گے، جیسے را مشدد کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر، جیسے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را باریک، اور را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زیر ہو را باریک، را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے قاف مطلب کوئی سا بھی حرف آ جائے حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے، تب بھی را پر۔ اور اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو تو را باریک، اور عارضی زیر ہو تو را پر۔ تو ایسے بہت سارے قواعد ہیں جو کہ ہم نیچے مشق کریں گے اور آپ کو تجوید کے ساتھ اجرا کے ساتھ پڑھائیں گے اور اجرا بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کس را کو باریک پڑھیں گے، کس را کو موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ تو آخر تک بنے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نیچے دیکھیں، ارسلنا، اس را کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر آیا، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر، جیسے حمزہ را زبر او، را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را ساکنہ پر ہوگی، جیسے حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ اب دوستو ان کا یہ اجرا یہ ہوگا سین کا، جیسے سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے سین لام زبر سل۔ اسی طرح لام کا اگر اجرا کریں، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نون علی زبر نا کو اجرا کریں تو الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نون الف زبر نا، ارسلنا۔ جتنی تختی پیچھے گزر چکی ہیں سب کے اجرا اور ہجے رواں تینوں چیز بتا رکھا ہوں، باقی ابھی یہ جو تختی ہے اس میں صرف را کے بارے میں بتایا گیا، را ساکنہ اور مشددہ، یعنی کون سی را پر ہوگی کون سی را باریک، تو آج ہم اسی کا اجرا کریں گے، باقی حرف کے نہیں کریں گے۔ قرآن، قاف را پیش قر، اب یہ را پر کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ حمزہ کھرا زبر آ،
حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ کھڑا زبر قرآن، نون دو پیش نون، قرآن، یغررک، یا غین زبر یغ، را را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغررک، ربما، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، رؤوف، را زبر را، ہم دیکھو را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، حمزہ واو پیش او، رؤو، فادو پیش فن، رؤوف، مستقر، میم سین پیش مس، تا زبرت، مست، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر۔ اب اس طرح کو بھی پر پڑھیں گے اس لیے کہ را مشدد کے اوپر دو پیش ہیں۔ مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبرتن، مرتن، را مشدد کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو را پر، اور را مشدد کے اوپر دو پیش ہو یا دو زبر ہو تب بھی را پر۔ برن، بارا زیر بر، را دو پیش رن، برن، رب ارجعونی، را با زبر رب، بارا زیر بر، ربر۔ اب دیکھو جیسے ہم نے اوپر بتایا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک، لیکن یہاں پہ یہ را پر ہوگی، یہ را کیوں پر ہوگی؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یہ جو زیر ہے یہ زیر اصلی نہیں ہے، یہ زیر اسی کلمے میں نہیں ہے بلکہ یہ زیر دوسرے کلمے میں ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ الف ہے یہ الف عارضی ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ ایک تو زیر دوسرے کلمے میں ہے، اور دوسرا یہ جو الف ہے یہ الف عارضی ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس را کو باریک پڑھنے کے شرط ہیں، جیسے را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہے تو را باریک ہوگی، اور اگر عارضی ہے زیر تو را پر ہوگی۔ اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را پر ہوگی، باریک نہیں، اور را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے حروف آ جائے، کوئی بھی سا بھی حروف 7 حروف میں سے جو کہ یہاں اوپر ہے 7 حروف، یہ 7 حروف آ جائے را ساکن سے، کب؟ را ساکن کے بعد، جیسے کہ آپ فرقتن میں دیکھ سکتے ہیں، میرا سعدن میں دیکھ سکتے ہیں نیچے، جو کہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو اگر اس طرح سے پہلے زیر آ جائے لیکن را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے ان 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر را پر ہوگی، باریک نہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے دیکھتے ہیں۔ امرت ابو، ارجعی۔ اب دوستو ٹائم زیادہ ہو گیا تو جس کی وجہ سے ہم اب صرف رواں رواں کریں گے، نہ ہجے کریں گے نہ اجرا کریں گے، اور باقی قاعدہ بتاؤں گا کہ کون سی را پر ہوگی کون سی باریک۔ فرقتن، یہ را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے، را ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے قاف آیا ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی، جیسے فرقتن، مرصادن، اب یہ بھی را پر حرف مستعلیہ میں سے آیا را ساکنہ کے بعد صاد، مرصادن، قرطاس، امرت، اب یہ را باریک اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر اصلی ہے، زیر اصلی ہے، اس لیے را ساکنہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، جیسے امرت، منہمر، واصبر، من شر، بر، بر،
درجن، اب یہ را باریک ہوگی، یہ سارے را کیوں؟ اور را مشدد کے نیچے کیا ہے؟ را مشددہ کے نیچے زیر ہے۔ مستمرین، اب یہ را مشددہ بھی باریک، کس لیے کہ را مشددہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ ذریۃً تحرم، ماشاء اللہ آج ہم نے قرآن کریم کا ایک بہت اہم قاعدہ سیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، آپ یہ بتائیے یہ امرت میں جو را ہے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے یا پر، اور کیوں پڑھیں گے اس کا قاعدہ بتائیے آپ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حروف قمری اور حروف شمسی کے راز کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔